تم یہی دیکھو گے، یا وہ رکوع کرتے نظر آئیں گے یا وہ سجدے کرتے نظر آئیں گے۔ اور ان کی عبادت وہ دنیا کی کسی لالچ کے لیے نہیں ہوگی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ جتنی بھی عبادت کریں گے ان کی ہر عبادت کا مقصد یہ ہوگا کہ مولا تو راضی ہو جائے اور ہم پر تیرا فضل نازل ہو جائے۔ وہ اللہ سے اس کی رضا مانگیں گے اور اللہ سے اس کا فضل مانگیں گے۔ یہ تعمیل دین ہے، جس کی طرف اقبال نے جواب شکوہ میں اشارہ کیا کہ آج ہم عمل سے بہت دور ہو چکے، بہت دور ہو چکے۔ اور اقبال نے کہا کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اور کون ہے تار کے آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا دنیا میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ہم سیرت کے اس عملی نمونے سے بہت دور ہو چکے۔ اور اقبال نے پھر اس ذلت اور دلدل سے نکلنے کا حل بھی دیا، اور وہ حل کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، کہ اے انسان اور اے مسلمان، اگر تو بے عملی سے اور اس دلدل سے نکالنا چاہتا اپنے آپ کو تو پھر کیسے نکال سکتے ہو؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ تو تیسری اہم ترین ذمہ داری تفہیم دین اور تعمیل دین کے بعد وہ تبلیغ دین، کہ ہم جو دین سیکھیں، جس پر عمل کریں، پھر اس کی آگے دوسرے لوگوں کو تبلیغ بھی کریں۔ اور پھر وہی بات کہ تبلیغ کرنا بھی صرف وارثان محراب اور منبر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بس علماء ہی اس کام کے لیے ہیں، جی بس وہی تبلیغ کریں، باقی مسلمان گئے، ہم اس کے لیے نہیں ہیں۔ نہیں، تاجدار کائنات نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میرے امتی اگر تمہارے پاس ایک آیت کا بھی علم ہو، حضور نے فرمایا تم پہ لازم ہے کہ وہ ایک آیت کا علم بھی آگے دوسرے مسلمان تک ضرور پہنچا دو۔ ہر کوئی مبلغ اور ہر کوئی دین کا داعی بنے۔ اور آخری اہم ترین ذمہ داری وہ اقامت دین۔ کون سی ذمہ داری ہے؟ اسی کو غلبہ دین حق کی بحالی بھی کہتے ہیں، اس کو ہی نظام مصطفیٰ کا قیام بھی کہتے ہیں، اس کو ہی مصطفی معاشرے کا قیام بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اقامت دین یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ عصر حاضر کے تناظر میں اگر دیکھیں تو پچھلی تینوں ذمہ داریوں سے سب سے زیادہ ضروری آج کے دور میں وہ اقامت دین کی ذمہ داری۔ اقامت دین صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ بس اپنی 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو سمجھے دین قائم ہو گئے۔ دین ایسے نہیں قائم ہوتے۔ بندہ سال کے بعد روزے رکھ لے اور سمجھے معاشرے میں دین نافذ ہو گیا، دین ایسے نافذ نہیں ہوتے۔ اقامت دین کو سمجھانے کے لیے ائمہ نے اور مفسرین نے اقامت صلاۃ کی مثال بھی دی کہ جو قرآن میں آیا نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز پڑھ لینا صرف نماز کے قیام کرنے کی یہ اصطلاح نہیں ہے کہ بس بندہ نماز پڑھ لے اور سمجھ لے نماز قائم ہو گئی۔ نماز کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہوتا۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز بندہ پڑھے بھی، پہلے نمبر پر۔ دوسری ذمہ داری ساتھ یہ بھی ادا کرے نماز پڑھنے کے ساتھ کہ نماز کی جتنی شرائط ہے، نماز کے جتنے آداب ہیں، ان شرائط اور آداب کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیسری چیز اقامت صلاۃ کے اندر یہ ہے کہ جو نماز کے اثرات ہیں وہ ایک نمازی کی سیرت اور کردار میں نظر بھی آتے،
اور چوتھی چیز ہے کہ معاشرے کے جتنے بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف لانے کا اہتمام بھی کیا جائے۔ یہ چار چیزیں جب جمع ہوتی ہیں اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں، کہ بندہ نماز پڑھے، نماز کی جتنی شرائط ہیں ان کے ساتھ پڑھے، نماز کے جو اثرات ہیں وہ نمازی کے وجود پہ نظر بھی آئے، اور معاشرے کے جتنے بے نمازی ہیں ان کو نماز کی طرف لانے کا اجتماعی طور پر نظام بھی ہو۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے پھر اقامت دین ہم سمجھیں تو اقامت دین سے مراد یہ ہے کہ بندہ پہلے اپنی زندگی میں دینداری لے کے آئے، پھر جو دین کی تعلیمات ہیں، دین کی جو اساس ہے، دین کی جو روح ہے، ان تعلیمات کو بھی بندہ اپنائے، پھر جو دین کی تعلیمات کا اثر ہے وہ ایک اسلام اور مسلمان کے وجود پہ نظر آئے، اور پھر معاشرے میں جتنے لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کے قریب کرنے کے لیے کوشش بھی کی جائے۔ یہ چار چیزیں جب تک پوری نہیں ہوں گی اقامت دین وہ پورا ہی نہیں ہوگا کبھی بھی فریضہ۔ دیکھیں کہ کفار مکہ کو حضور کی تبلیغ سے کوئی پرابلم نہیں تھی، جب تک میرے آقا نے تبلیغ کی مکہ والوں نے کچھ نہیں کہا، وہ راضی تھے، وہ کہتے ٹھیک ہے، پہلے بھی بہت نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، تبلیغ آپ کرتے رہے، ہمیں کیا ہے۔ جب میرے آقا نے تبلیغ کے ساتھ ساتھ اقامت کے لیے آواز اٹھائی تب مکہ والے حضور کے دشمن بنے تھے۔ اور اقامت کیا تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں صرف نمازیں پڑھانے کی تبلیغ کرنے نہیں آیا، میں صرف ذاتی انفرادی اصلاح کی تبلیغ کرنے کے لیے نہیں آیا، حضور نے فرمایا میں اقامت دین کے لیے آیا ہوں۔ اس کا معنی یہی ہے، حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں معاشرے سے سود کا خاتمہ ہو، معاشرے سے کرپشن کا خاتمہ ہو، ظلم کا خاتمہ ہو، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو، ناانصافی کا خاتمہ ہو، آئین کو پامال کرنا اس چیز کا خاتمہ ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، بیٹیوں کو زندہ دفنانا اس چیز کا خاتمہ ہو، معصوم بچوں پر ظلم کرنا اس کا خاتمہ ہو، یتیموں پر، بیواؤں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر ان کے حقوق تلف کرنے کا خاتمہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آیا ہی اس لیے ہوں کہ جس صف میں ابو بکر و عمر بیٹھیں گے اسی صف میں بلال حبشی بھی بیٹھیں گے۔ جب حضور نے اس اقامت کی بات کی تو تب مکہ والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے موت کا مقام ہے، آپ کیونکہ وہ سود خور تھے، وہ کہاں چاہتے تھے کہ سود کا خاتمہ ہو، وہ کرپٹ ترین لوگ تھے، کہاں چاہتے تھے کہ کرپشن کا خاتمہ ہو، وہ ظالم تھے، قاتل تھے، لوگوں کے حقوق غصب کرنے والے تھے، وہ کہاں چاہتے تھے کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو، معاشرے سے قتل و غارت گری ختم ہو، معاشرے سے ناانصافیاں ختم ہو، وہ کہاں چاہتے تھے۔ اس لیے حضور کے جانی دشمن بنے، اور یہی وہ پیغام ہے جو کربلا میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یزید بدبخت تو پیغام بھیج چکا تھا کہ حسین مسجد اور ممبر آپ سنبھال لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، نماز اور روزے کی حد تک آپ تبلیغ جاری رکھیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، رہی بات تخت کی، سلطنت کی، اقتدار کی، تو یزید نے کہا وہ میں سنبھالتا ہوں۔ اس پر نواسہ رسول نے بے نیازی سے ایک جملہ بولا اور فرمایا کہ یزید بدبخت سنو، حسین کو سلطنت کی محتاجی نہیں بلکہ سلطنت کو حسین کی محتاجی ہے، حسین کو تخت کی لالچ نہیں بلکہ تخت کو حسین کی لالچ ہے۔ حسین ٹھوکر مارے تو اللہ نے حسین کے قدموں میں سلطنتیں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن جو اگلی بات تم کر رہے ہو کہ صرف مسجد اور ممبر کی حد تک، تبلیغ کی حد تک، نماز روزے کی حد تک، عقیدہ اور عبادت کی حد تک، حسین یہ کام آپ سنبھال لیں، اقتدار اور سلطنت کو میں سنبھالتا ہوں۔ امام علی مقام نے کہا کہ اب حسین چپ نہیں رہے گا، حسین